अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का टॉपिक है डूम्सडे टाइमलाइन, यानी आज से पहले सूर तक का वक्त, पहले सूर से दूसरे सूर तक का वक्त और दूसरे सूर से हिसाब किताब शुरू होने तक का वक्त। इनके सिलसिले में कुरान और अहादीस क्या कहते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स और फाइंडिंग्स क्या कहते हैं, हम साइड बाय साइड पैरेलली बताते जाएंगे। ये टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है, अनोखा और मिस्टीरियस है, आखिर तक इसको देखें। टॉपिक्स कवर्ड: साइंटिफिक व्यूज ऑन द एंड ऑफ द यूनिवर्स, साइंस एंड टाइमलाइन, यानी साइंस क्या कहती है एंड ऑफ द यूनिवर्स के सिलसिले में, और क्या साइंस हैं और वक्त कितना दरकार है, ये देखेंगे। और इन बातों के सिलसिले में कुरान और अहादीस यानी सही अहादीस क्या कहते हैं वो हम बताते हुए अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम एक फाइनल वर्ड के साथ करेंगे। सूर फूका जाएगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सूर फूका जाएगा तो बेहोश हो जाएगा जो कोई आसमानों और जो कोई ज़मीन में है, मगर जिसे अल्लाह चाहे। यानी पहले सूर पे सब अनकॉन्शियस हो जाएंगे, लेकिन जिनको अल्लाह चाहे वो और हैं। फिर दूसरी दफ़ा सूर फूका जाएगा तो एकाएक वो खड़े देख रहे होंगे। यानी कुरान क्लियर अल्फाज में दो सूरों का जिक्र करता है। इस बात को लेकर मैंने ये फ्लो डायग्राम बताया है। ट्रम्पेट विल बी ब्लोन ट्वाइस, लेफ्ट से राइट की तरफ देखते जाएं। प्रेजेंट डे यानी आज का दिन, सूरज को रेफरेंस लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, चूंकि सूरज का जिक्र क़यामत की निशानियों में कई बार आया है और हशर के दिन भी वो मौजूद होगा, इसलिए हम सूरज को रेफरेंस लेंगे। सन्स लाइफ इज़ एट पीक, यानी सूरज की ज़िंदगी फिल वक्त उरूज पे है। प्रेजेंट डे से ट्रम्पेट 1 यानी पहले सूर तक के वक्त को हम फर्स्ट फेज कहेंगे, इस पर रोशनी डालेंगे। फिर ट्रम्पेट 1 से ट्रम्पेट 2 यानी पहले और दूसरे सूर के बीच जो वक्त है उसको हम सेकेंड फेज कहेंगे। और फिर ट्रम्पेट 2 से लेकर क्रिएशन ऑफ द नेक्स्ट यूनिवर्स, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैं ज़मीन को दूसरी ज़मीन से और आसमानों को दूसरे आसमानों से बदल दूंगा। हम उस कायनात को नेक्स्ट यूनिवर्स कहेंगे, और इस सिलसिले में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, क्रिएशन ऑफ द नेक्स्ट यूनिवर्स, वो आप तफसील से देख लें। बहरहाल ट्रम्पेट 2 से क्रिएशन ऑफ द नेक्स्ट यूनिवर्स तक का जो वक्त है वो थर्ड फेज कहलाएगा। और ये भी जहन में रखें कि जब दूसरा सूर फूका जाएगा, जब सारे इंसान हशर के मैदान में आएंगे, तो सूरज ज़मीन से 1 मील के फासले पर होगा। ये अहादीस भी हम रेफरेंसेस के साथ कोट करेंगे। और फिर सन बिकम्स ब्लैक ड्वार्फ, यानी हिसाब किताब से पहले ही सूरज सियाह हो जाएगा, चाँद भी सियाह हो जाएगा और अल्लाह ताला उन्हें जहन्नुम में फेंक देंगे। और जब कायनात दूसरी कायनात से बदल जाएगी तब हिसाब किताब शुरू होगा। तो मैंने अपने टॉक को 3 फेजेस में क्लासीफाई किया है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। अब पहले फेज पे हम तवज्जो करें, प्रेजेंट डे टू ट्रम्पेट 1। इसके लिए कितना वक्त दरकार है, इस सिलसिले में कुरान और अहादीस क्या कहते हैं, मैंने उन्हें जमा किया है। लेफ्ट से राइट की तरफ देखते जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिसको हम अपने ज़बान में थर्ड वर्ल्ड वॉर कह रहे हैं, लेकिन वो जंग होने से पहले जेरूसलम विल फ्लरिश, यानी यरूशलेम तरक्की करेगा और मदीना वीरान हो जाएगा। अब जहाँ तक जेरूसलम के फ्लरिश होने का सवाल है, लेफ्ट कॉर्नर पे देखें। जेरूसलम को इसराइल ने कैपिटल सिटी करार दिया है 1980 में ही, और तब से उसकी तरक्की के दर पे है, दिन रात उसकी तरक्की होती जा रही है। और हमारा जो प्रेजेंट डे है उसका फ्लरिशिंग टाइम है। और ये काफ़ी जब फ्लरिश हो जाएगा तो एक ग्रेट वॉर स्टार्ट होगी। देखें लाइन के नीचे, ग्रेट वॉर फॉर 6 years, ये चलेगी 6 साल। और फिर उसके 7वें साल दज्जाल का खुरूज होगा और उसका ड्यूरेशन, उसका स्टे रहेगा 40 days। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 वीक, 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी के जो 37 डेज हैं वो हमारे डेज के इक्विवेलेंट रहेंगे। तो हम अगर इनको हमारे डेज के इक्विवेलेंट कंप्यूट करने की कोशिश करें तो 1 साल तकरीबन 2 महीने और फिर 2 हफ्ते होते हैं, यानी 1.25 years होंगे। और फिर मेहदी अलैहिस्सलाम भी आएंगे और आपकी हुकूमत 7 साल रहेगी। और ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उन्हीं के हाथों ये दज्जाल ख़त्म होगा और ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत 40 साल रहेगी। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम जब चले जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सूरज मगरिब से तुलू होगा और दाबतुल अर्ज़ आएगा।
لوگ اس کو وہ نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لائیں گے، لیکن جب تک توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے اور پھر اس طرح سے وقت گزرے گا اور پہلا سور پھونکنے کا وقت آ جائے گا۔ لیکن ہم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ سورج مغرب سے کب طلوع ہوگا اور پھر اس کے بعد پہلے سور تک کا وقت کتنا ہے، ہم کو نہیں معلوم، تو میں نے اس کو ان نون ایکس کر دیا ہے۔ تو یہ ٹوٹل ٹائم جب ہم ایئرس میں کیلکولیٹ کرتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں، تو 6 + 1.25 + 7 + 40 + some unknown time which we are calling as x، یہ آئے گا 54.25 + some time x، یعنی منیمم 54-55 سال تو پہلا سور پھونکے جانے کے لیے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یعنی پہلا جو سور ہے جس کو راجفہ کہا گیا ہے، the first blowing of the trumpet which will shake the whole universe and thus cause all the life to cease has come، یعنی پہلے سور کا وقت آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ زیادہ وقت نہیں ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے اقتربت الساعہ، یعنی قیامت کی گھڑی بہت ہی قریب آ چکی ہے۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس دن آسمان تھر تھرا کر لرزنے لگے گا۔ جس دن آسمان تھر تھرا کر لرزنے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، یعنی تباہی کی شروعات ہو جائے گی، ساری مخلوق ساتواں آسمان کی موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ اس کا بھی ذکر احادیث میں آیا ہے۔ ایسٹرونومی کیا کہتی ہے؟ قیامت کے سلسلے میں ایسٹرونومیکل فائنڈنگز اور فیکٹس یہ کہتے ہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے اور پھیلتے پھیلتے اس قدر پھیل جائے گی کہ یہ کائنات پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اذا السماء انشقت کہتے ہیں، اور پھر سارے ہیونلی باڈیز اور سارے ستارے بکھر جائیں گے، سارے پلانٹس بکھر جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، بربادی شروع ہو جائے گی جیسے ہی آسمان پھٹے گا۔ اور انہی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کائنات اس قدر تیز رفتار سے پھیل رہی ہے اور اس قدر پھیل چکی ہے کہ وہ اب چرچرا رہی ہے، کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اقتربت الساعہ، ایسٹرونومرز بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ یہ کائنات پھٹ جائے۔ اب دیکھیں سیکنڈ فیز، ٹرمپٹ 1 to ٹرمپٹ 2، یعنی پہلے سور سے دوسرے سور تک کا وقت۔ یاد رکھیں پہلے سور پہ بربادی شروع ہوئی ہے، ساری زندہ مخلوق تو موت کے منہ میں چلی گئی ہے، لیکن جو ہیونلی باڈیز ہیں وہ بربادی کے راستے پر نکل پڑے ہیں۔ یہ چارٹ بتا رہا ہے کہ جو اسٹار جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی زندگی اتنی ہی مختصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو اسٹار کا ماس وزن 60 ٹائمز زیادہ ہو ہمارے سورج کے، اس کی زندگی صرف 3 ملین سال ہوتی ہے۔ اس طرح سے جب ماس کم ہوتے ہوتے 1 گنا، یعنی سورج مثال کے طور پر 1 سولار ماس کہتے ہیں اس کو، اس کی زندگی 10 بلین سال ہوتی ہے۔ اگر کوئی تارا سورج سے بھی چھوٹا ہو، مثال کے طور پہ سورج سے 0.1 ٹائمز ہو، تو بہت طویل عرصہ جیے گا، لیکن وہ پیدائشی بے نور ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس فیول ہی نہیں ہوتا، وہ براؤن ڈوارف کہلاتے ہیں۔ یعنی چارٹ یہ کہہ رہا ہے کہ سورج کی موت ہونے سے پہلے پہلے اس سے بڑے سارے اسٹارز بے نور ہو جائیں گے کیونکہ ان کی زندگی بہت ہی مختصر ہوتی ہے۔ پھر سورج بے نور ہوگا اور سورج سے چھوٹے ستارے تو پیدائشی طور پر بے نور ہوں گے۔ تو یہ سفر شروع ہوا ہے پہلے سور کے بعد۔ یہاں دیکھیں ڈیتھ آف اسٹار، براؤن ڈوارف جو سورج سے چھوٹے ہیں وہ تو براؤن ہوتے ہیں اور پھر بلیک ڈوارف کی حیثیت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ مڈل سائزڈ اسٹار جس میں سورج ایک مثال ہے، اس کی موت بلیک ڈوارف کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی زمین کی طرح چھوٹا ہو جائے گا اور سیاہ ہو جائے گا۔ میسیو اسٹارز رائٹ پر دیکھیں سورج سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں اور ان کے ڈیتھ کے سلسلے میں ہم پچھلے ویڈیوز میں تفصیل دیکھ چکے ہیں۔ ابھی ہمارا فوکس یہاں پہ ہوگا سورج، سورج کی موت، سورج کی زندگی۔ سورج کی موجودہ حالت، یہ اپنی کتنی زندگی گزار چکا؟ ایسٹرونومرز کا کہنا ہے کہ سورج اپنی زندگی کا 4.6 بلین ایئرز وقت گزار چکا ہے۔ بلین یاد رکھیں 9 صفر رکھتا ہے، اور اس کی باقی جو زندگی ہے وہ کچھ کم 5.5 بلین ایئرز ہے، یعنی کہ سورج کا جملہ زندگی کا وقت 10 بلین سال ہے اور آدھی زندگی تقریباً وہ گزار چکا ہے۔ اسی بات کو یہ چارٹ میں سمجھایا گیا ہے۔ لائف سائیکل آف دا سن، لیفٹ سے رائٹ کی طرف دیکھتے جائیں، اس کی برتھ ہوئی، پھر پہلا بلین سال، دوسرا، تیسرا، چوتھے اور 5ویں کے بیچ ایک ایرو دیکھیں ناؤ، یعنی آج موجودہ سورج جو ہے وہ 4.5 بلین سال کا وقت گزار چکا ہے۔ اب آگے دیکھتے جائیں
5th, 6th, 7th, 8th, 9th اور 10th بلین ایئرس کی طرف فوکس کریں. گریجول وارمنگ ہو رہی ہے، یعنی سورج وقت کے ساتھ ساتھ گرم سے گرم تر ہوتا جا رہا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور پھر پھیلتے پھیلتے 10 بلین سال میں وہ ریڈ جائنٹ ہو جائے گا. یعنی اس کا جو فیول ہے، ہائیڈروجن جو فیول کی شکل میں وہ برن کرتا ہے، فیوز کرتا ہے، گرمی جنریٹ کرتا ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. جب پوری طرح ہائیڈروجن ختم ہو جائے گی تو ریڈ جائنٹ کی طرف پھیل جائے گا، بے انتہا پھیل کے وہ پھر پھٹ جائے گا، اور اس کا ماس، بہت زیادہ ماس اسپیس میں کلاؤڈز کی شکل میں، ڈسٹ کی شکل میں بکھر جائے گا، اور اس کا سینٹرل کور جو ہے وہ وائٹ ڈوارف کی شکل میں رہ جائے گا. اور پھر کئی بلین سال بلکہ کئی ٹریلین سال تک یہ وائٹ ڈوارف آہستہ بجھتے 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 سیاہ ہو جائے گا، اور سورج کا اختتام ایک بلیک ڈوارف کی شکل میں ہوگا. اسی کو یہاں پہ ہم نے مختصراً بتایا ہے. لیفٹ پہ دیکھیں، پریزنٹ ڈے سن ہے، اپنے ہائیڈروجن کو وہ فیوز کر کے ہیلیم میں بدل رہا ہے. پھر 10 بلین سال کے بعد وہ ریڈ جائنٹ ہو جائے گا. اس وقت تک اس کا سارا ہائیڈروجن ختم ہو چکا ہوگا اور وہ بے انتہا پھیلنا شروع کر دے گا. اپنے کور کی ہائیڈروجن ختم ہونے کے بعد کور کے باہر والی ہائیڈروجن وہ کنزیوم کرنے کی کوشش میں پھیلتا چلا جائے گا. پھر جب اس کی عمر 10 بلین سال کراس کر لے گی تب وہ پھٹے گا پلانیٹری نیبیولا کی شکل میں. اپنا آدھے سے زیادہ ماس وہ اسپیس میں کھو دے گا اور اس کا سینٹرل کور رہ جائے گا. پھر آگے دیکھیں، وہ وائٹ ڈوارف بنے گا، اس کا کور وائٹ ڈوارف بنے گا، اور پھر وہ بجھتے بجھتے کئی ٹریلین سال کے بعد بلیک ڈوارف بن جائے گا. یہ سورج پھیلتا کیوں ہے؟ آگے آنے والے دنوں میں سورج پھیلے گا کیوں، گرم سے گرم تر کیوں ہوگا، اس کی تفصیل ہم نے رائٹ پر بتائی ہے. سورج کے جو بیچ میں ہے وہ کور کہلاتا ہے، وہاں ہے ہائیڈروجن. یہ ہائیڈروجن کے آئٹمز فیوز ہوتے ہیں اور ہیلیم فارم کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہیٹ اور پریشر ڈیولپ کرتے ہیں، جو ہم تک گرمی اور روشنی کی شکل میں پہنچتے ہیں. اور سورج کے جو اوپر کے لیئرز ہیں ان کا وزن، ان کی گریوٹی مسلسل کور پہ پریشر ڈالتی ہے اور کور اس کو بیلنس کرتا ہے ہیٹ اور پریشر ڈیولپ کر کے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہائیڈروجن کم ہوتے جاتا ہے تو کور زیادہ ہیٹ اور پریشر نہیں ڈیولپ کر پاتا، اور اس سچویشن کا مقابلہ کرنے کور جو بچی کچی ہائیڈروجن ہے اس کو تیز رفتار سے فیوز کرنا شروع کرتا ہے تاکہ گریوٹی کا مقابلہ کرے. اس کوشش میں اس کی باڈی پھیلتے جاتی ہے، یہ بلون کی طرح پھیلتا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ لیومینس یعنی روشن ہوتے جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ گرم ہوتا جاتا ہے، اور اس قدر پھیل جاتا ہے کہ ایک وقت وہ پھٹ جاتا ہے. انہی باتوں کو میں نے یہ ٹائم لائن میں بتایا ہے. لیفٹ سے رائٹ کی طرف دیکھیں، جب اس کی عمر 0 بلین سال تھی تو اس کی روشنی آج کی موجودہ روشنی کی صرف 70% تھی. آج پریزنٹ ڈے میں اس کی روشنی کو ہم %% بولیں گے. اس کے بعد جب اس کی عمر 8.1 بلین ہوگی تو وہ ہائیڈروجن تیز رفتار سے برن کرنے کی کوشش میں اپنی لیومینوسٹی اور ہیٹ بڑھا دے گا، اور لیومینوسٹی آج کی لیومینوسٹی سے 40 گنا بڑھ جائے گی. زمین پر جو سمندر ہیں اس کے نتیجے میں ابلنا شروع کریں گے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب سورج کی گرمی اور لیومینوسٹی بڑھتی جائے گی سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے. ہم اس کی تفصیل آگے بتائیں گے. بہرحال سورج کے سینٹر میں جو ہائیڈروجن تھا وہ 9.6 بلین ایئرس میں پورا جل جائے گا. پھر کور کے اطراف میں جو ہائیڈروجن ہے سورج اس کو برن کرتا ہوا ساری ہائیڈروجن برن کر دے گا. 10 بلین سال کا جب ہو جائے گا تو ریڈ جائنٹ بن جائے گا. جب سورج ریڈ جائنٹ بن جائے گا تو اس کا کور کانٹریکٹ ہوگا اور اس کے اطراف کے لیئرز برن کرنا شروع کرے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھیلتا ہی چلا جائے گا. جب سورج کی عمر 12 بلین سال ہو جائے گی دوسرے لیئرز بھی وہ برن کرنا شروع کر دے گا، اور اس کا ریڈیس اس قدر وسیع ہو جائے گا کہ 1 ایسٹرونومیکل یونٹ بن جائے گا ریڈیس، یعنی وہ پھیلتا پھیلتا زمین کی سطح کے قریب آ جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ وہ چاند کو نگل جائے. یہاں دیکھیں ہم اپنی باتوں کی تفصیل کر رہے ہیں. مین سیکوینس از اینڈنگ، اوشنز ول بوائل، یعنی سورج کی جو زندگی کا وقت ہے 10 بلین سال، اس کو مین سیکوینس کہتے ہیں. مین سیکوینس اینڈنگ پہ کیا ہوگا؟ آج سے 3.5 بلین ایئرز کے بعد کی لیومینوسٹی جب 40% زیادہ ہو جائے گی تو سمندر ابل پڑیں گے، بوائل ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، when the oceans boil. اور اس طرح سے جب ٹیمپریچر اور لیومینوسٹی اور بڑھے گی تو سمندروں میں
आग लग सकती है, चूँकि एक वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम मिलकर बनता है। जब गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ती है तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। याद रखें, हाइड्रोजन हमेशा फ्यूल की तरह बर्न होता है और ऑक्सीजन हमेशा फ्यूल को बर्न करने में मदद देता है। इसके सबब समंदर आग से भर जाएंगे, बल्कि समंदर ही आग बना दिए जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वैज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जब दरिया भड़काए जाएंगे। बिहार के माने सिर्फ दरिया नहीं, बल्कि बिहार के माने समंदर हैं, ओशंस हैं। व्हेन द ओशंस बॉयल ओवर विद अ स्वेल। तशरीह कलिमात में देखें सुज्जिरत के क्या माने हैं। असुजिरा के असल माने जोर से आग भड़काने के हैं। एक दूसरी आयत से हम इसके माने अक्स करने की कोशिश करेंगे। फिल जहीम सुम्मा फिन्नार युज़रून, इन द बॉइलिंग वाटर देन दे विल बी बर्न इन द फायर। खौलते पानी में ले जाएंगे, फिर ये आग में झोंक दिए जाएंगे। यानी जहन्नुमियों के सिलसिले में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो आग में झोंक दिए जाएंगे। उसके लिए लफ्ज़ से युज़रून इस्तेमाल हुआ है। लुगत और कुरानी शवाहिद के मुताबिक सुज्जिरा के माने आग भड़काने के हैं। इस तरह से जब सूरज फैलता जाएगा, मैंने अभी जैसा बताया कि उसका रेडियस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, तो उसके फैलने से पहला जो प्लैनेट है मर्क्यूरी, यानी सूरज निगल जाएगा मर्क्यूरी को और फैलेगा। फिर वीनस रास्ते में आएगा तो वो वीनस को भी निगल जाएगा। फैलते फैलते वो फटने से पहले इस कदर फैल जाएगा कि ज़मीन के करीब आ जाएगा। ज़मीन को तो वो नहीं निगल पाएगा, या सजदा कह रहे हैं कि अगर वो ज़मीन को निगलने में नाकाम रहा तो चांद को तो किसी हाल निगल जाएगा। यहाँ देखिए लेफ्ट पर, द एक्सपैंडिंग रेड जायंट विल ग्रो लार्ज इनफ टू एनकम्पास द ऑर्बिट्स ऑफ मर्क्यूरी, वीनस एंड मे बी इवन अर्थ। और अगर अर्थ को निगलने में वो कामयाब नहीं हुआ, अगर अर्थ बच भी गई, तो अर्थ की ज़मीन यानी उसकी सरफेस इस कदर उसका बुरा हाल हो जाएगा कि वहाँ कोई ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं रहेगी। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के माने समझाए हैं। सूरज और ज़मीन के बीच जो फासला है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। यानी जब सूरज की ज़िंदगी 12 बिलियन ईयर्स हो जाएगी तो वो रेड जायंट की शक्ल में इस कदर फैल जाएगा कि उसका रेडियस ही 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। यानी सूरज की सतह ज़मीन की सतह के बिल्कुल करीब आ जाएगी, जैसे कि वो ज़मीन को अब टच करने वाला हो। ऐसे मौके पे दूसरा सूर फूका जाएगा, क्योंकि अहादीस में आता है कि जब दूसरा सूर फूका जाएगा तो सूरज बिल्कुल करीब हो जाएगा। ऐसे कई अहादीस मौजूद हैं अहादीस की किताबों में। यहाँ देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, On the day of resurrection, the sun would draw so close to the people that there would be left only a distance of 1 mile. यानी हशर के दिन सूरज इस कदर करीब आ जाएगा इंसानों के जो हशर के मैदान में ठहरे हुए हैं कि उनके और सूरज के बीच सिर्फ 1 मील का फासला बाकी रह जाएगा। और मज़ीद साइंसदान क्या कहते हैं देखें, Even if the earth is not swallowed up by the sun, the planet may be left moonless. यानी सूरज की सतह आप जैसा तस्वीर में देख रहे हैं, सूरज की सतह ज़मीन की सतह के बहुत ही करीब हो गई है। अगर मज़ीद सूरज फैल कर ज़मीन को ना निगल पाया तो कम से कम चाँद को तो निगल जाएगा और ज़मीन अपने चाँद के बग़ैर हो जाएगी। और फिर इस कदर करीब हो जाएगा कि सूरज के ज़मीन की ऊपरी सतह बस आग उगल रही होगी। इस सिलसिले में भी एक हदीस मौजूद है जो मैंने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी कोट की है। यहाँ देखें, सूरज फैलता फैलता जब ज़मीन के करीब आएगा तो चाँद की ऑर्बिट सूरज में से होकर गुजरेगी, तो जाहिर सी बात है कि चाँद सूरज में चला जाएगा और फिर सूरज का हिस्सा बन जाएगा। देखें कुरान क्या कहता है, व खसफ़ल क़मर व जुमिअ शम्स वल क़मर एंड द मून इज़ बरीड इन डार्कनेस। यानी चाँद सियाह हो जाएगा क्योंकि सूरज भी रेड जायंट के आखिरी फेज़ में सियाह होना शुरू हो रहा है। एंड द सन एंड मून आर जॉइंड टुगेदर, और सूरज और चाँद एक जगह कर दिए जाएंगे। यानी चाँद सूरज में डूब जाएगा, सूरज उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ज़मीन पे सूरज की गिरफ्त नहीं होगी, यानी सूरज ज़मीन को नहीं निगल पाएगा। एक तो उससे ज़्यादा फैलेगा नहीं एज पर एस्ट्रोनॉमर्स। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हशर के दिन ज़मीन पर अल्लाह की गिरफ्त होगी। अर्थ विल बी इन द ग्रिप ऑफ इट्स लॉर्ड। अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं क़यामत के दिन ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी। सूरह ज़ुमर की आयत है। अब इस कदर फैले बाद सूरज फटेगा
اور اس کا ماس زیادہ تر ڈسٹ اور کلاؤڈز کی شکل میں وہ اسپیس میں کھودے گا، اور اس کا سینٹرل کور جو ہے وہ ایک سفید ڈوارف، وائٹ ڈوارف کی شکل میں باقی رہ جائے گا. اور یہ وائٹ ڈوارف جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا ہونا شروع ہوگا، اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے بلین سال نہیں بلکہ کئی ٹریلین سال لگ جائیں گے. یہاں دیکھیں، دین اٹ ول بیکم اے وائٹ ڈوارف اینڈ اوور ٹریلینس آف ایئرز ٹائم ایونچولی ول نو لانگر emit اینی لائٹ. یعنی وہ وائٹ ڈوارف کئی ٹریلین سال کے بعد سیاہ ہو جائے گا، بلیک ڈوارف بن جائے گا، کوئی روشنی ایمٹ نہیں کرے گا. اس فگر میں بھی دیکھیں، لیفٹ سائڈ وہ یلو ڈوارف ہے، ایک وقت پہ وہ وائٹ ڈوارف بنے گا. رائٹ پر دیکھیں، پھر وہ وائٹ ڈوارف اپنی روشنی کو ایمٹ کرتے کرتے ٹھنڈا ہونے لگ رہا ہے اور آہستہ آہستہ سیاہ ہونے لگ رہا ہے. تو جب وہ سیاہ ڈوارف ہو جائے گا تو کوئی روشنی یا گرمی اس کے پاس نہیں رہے گی، لیکن یہ وائٹ ڈوارف کو بلیک ڈوارف ہونے میں کافی وقت لگ جائے گا. یہاں باٹم پر دیکھیں، وائٹ ڈوارف ول سروائیو فار ٹریلینز آف ایئرز بیفور فیڈنگ ٹو بلیک. یعنی وائٹ ڈوارف کو بلیک ڈوارف ہونے میں کئی ٹریلین سال لگ جائیں گے. یاد رکھیں، ایک ٹریلین میں 12 صفر ہوتے ہیں. یہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ سن بلیک ڈوارف کی طرح کیسے لگے گا. قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ اذا الشمس کوورت، جب آفتاب بے نور ہو جائے گا. when the sun with its spacious light is folded up، یعنی جب سورج بے نور ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب تارے بے نور ہو جائیں گے. میں نے جیسا بتایا کہ زیادہ تر تارے سورج سے بڑے ہیں اور سورج سے پہلے وہ موت کے منہ میں جائیں گے، کیونکہ بڑا تارا ہمیشہ بہت زیادہ فیول برن کرتا ہے اور بہت تیزی سے موت کے منہ میں جاتا ہے. اور سورج سے جو چھوٹے سٹارز ہیں وہ تو پیدائشی زیادہ فیول رکھتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے وہ اول دن سے ہی براؤن رہیں گے اور وہ بھی بلیک ہوتے چلے جائیں گے. ایک حدیث بھی ہے اس سلسلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں نریٹڈ ابو ہریرہ، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریک یعنی بے نور ہو جائیں گے. یعنی سورج چاند کو نگلنے سے پہلے سورج بے نور ہوگا، چاند بے نور ہو جائے گا، اس کے بعد چاند اور سورج ایک جگہ اللہ تعالیٰ کر دے گا. ٹائم بٹوین ٹو ٹرمپٹس، یعنی دو سوروں کے بیچ کتنا وقت ہے؟ اس سلسلے میں قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث ہے؟ میں نے جاننے کی کوشش کی تو ایک حدیث ملی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said between the two sounds of the trumpet there will be 40. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سوروں کے بیچ کا وقت بیان کرتے ہیں، لیکن ملٹیپل آف 40 کے طریقے سے بیان کرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں، somebody asked ابو ہریرہ 40 days، ابو ہریرہ 40 کہہ کر خاموش ہو جاتے. کوئی پوچھتے ہیں کہ 40 سے مراد کیا 40 دن ہیں؟ بٹ ہی ریفیوز ٹو ریپلائی، ابو ہریرہ جواب نہیں دیتے. دین ہی آسکڈ 40 months، یعنی 40 مہینے، وہ جواب نہیں دیتے. ہی ریفیوز ٹو ریپلائی. دین ہی آسکڈ 40 years، یعنی پوچھنے والا ان سے پوچھتا ہے کیا دو سوروں کے بیچ 40 سال کا وقت ہے؟ تب بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہیں دیتے. اس حدیث سے ایک ہنٹ مجھے یہ ملا کہ دو سوروں کے بیچ جو ٹائم ہے وہ ملٹیپل آف 40 ہے. میں نے کچھ کمپیوٹیشنز کیے ہیں اس سلسلے میں. پہلے میں نے کریشن آف دی یونیورس کو پک اپ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کائنات کو میں نے 6 دن میں پیدا کیا. اس کے لیے تفصیلی ویڈیو دیکھیں، کریشن آف دی یونیورس، جو میں نے اپلوڈ کیا ہے آلریڈی. قرآن اور احادیث کے حوالے سے میں نے سمجھایا ہے وہاں پر بھی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کائنات کو میں نے 6 دن میں پیدا کیا. ہمارے ایسٹرونومرز کہتے ہیں کہ 13.8 بلین ایئرز ہوئے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک دن ایسٹرونومرز کے کیلنڈر کے حساب سے 2.3 بلین ایئرز ہوا. تو یہ کیلنڈر کو میں نے سامنے رکھا اور ڈسٹرکشن آف یونیورس پہ اپلائی کرنے کی کوشش کی. تو ڈسٹرکشن آف دی یونیورس کے سلسلے میں ابو ہریرہ نے جیسا کہا کہ ملٹیپل آف 40 ہے ٹائم ڈیوریشن، تو میں نے پہلے لیا 40 days، ایزیوم کیا کہ دو ٹرمپٹس کے بیچ ٹائم ہو 40 days. چونکہ ایک ڈے ہمارے ایسٹرونومرز کے پاس 2.3 بلین ایئرز ہے، تو 40 into 2.3 comes to 92 بلین ایئرز. اس کے بعد میں نے 40 months کے لیے کمپیوٹ کیا تو آنسر آیا 2.7 ٹریلین ایئرز. 2.7 ٹریلین ایئرز کئی ٹریلین ایئرز میں نہیں شمار ہوتا ہے، عموماً 3 سے زیادہ، 3 یا 3 سے زیادہ کو کئی کہتے ہیں. تو میں نے 40 ایئرز کے لیے کمپیوٹیشنز کیا
تو آنسر آیا 33 ٹریلین ایئرس. 33 ٹریلین ایئرس کئی ٹریلین ایئرس میں شمار ہوتا ہے, اور ایسٹرونامرز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سورج سیاہ ہونے کے لیے کئی ٹریلین ایئرس کا وقت لگ سکتا ہے. ان کیلکولیشنز اور یہ کمپیریزنس کے سلسلے میں میں نے ایک ایزمپشن کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 سوروں کے بیچ اتنا وقت بتایا ہے, تو میں نے دوسرے سور کے موقع پر سورج کو ریڈ جائنٹ کی حیثیت سے لینے کے بجائے اس کو بلیک ڈوارف کی حیثیت سے لیا اور اس کا ٹائم کمپیوٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کا بلیک ڈوارف ہونا, سیاہ ہو جانا بھی دوسرے سور کے پھونکے جانے کے بعد ہی ہوگا. اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے. یہاں پر حدیث ہے, حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جو معاملہ کرے گا انسانوں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جو انسان جس کی پوجا کرتا تھا, یعنی جس غیر اللہ کی بندگی کرتا تھا, وہ اس غیر اللہ کے ساتھ جہنم میں چلے جائے. یہ انسٹرکشن ہر معبود کے لیے اپلائی ہوگا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کے لیے اپلائی نہیں ہوگا. اس سلسلے میں کافی احادیث ہیں. تو بہرحال جو لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے وہ سورج کو فالو کرتے ہوئے, اور جو لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے وہ چاند کو فالو کرتے ہوئے جہنم کی طرف چلے جائیں گے. اور جہنم میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کو ایک جگہ کر دے گا, جس پر ہم قرآن کی آیت دیکھ چکے ہیں. دی فائنل ورڈ, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. We will show them our signs in the universe and in their own selves until it becomes manifest to them that the Quran is the truth. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس کو معلوم تھا کہ سورج کا اختتام ایک بلیک ڈوارف کی شکل میں ہوتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو کلام ہم تک پہنچا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, انسان کا کلام نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.